بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، دی سیکرٹ آف اسلام میں خوش آمدید۔ ایک خاتون کا پرس کہیں راستے میں گر گیا تھا۔ اس پرس میں ان کی رقم، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، شناختی کارڈ اور کئی زیادہ قیمتی معلومات بھی پرس میں موجود تھیں، لیکن اس سے بھی بڑا المیہ یہ تھا کہ وہ ابھی حال ہی میں بیرون ملک سے آئی تھیں، اس لیے اس پرس میں موجودہ جگہ کا کسی بھی قسم کا فون نمبر اور ایڈریس موجود نہیں تھا۔ ان کو یہ بھی اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ اصل میں پرس گرا کہاں ہے۔ انہوں نے وہ سارا راستہ چھان مارا جہاں ان کو گمان تھا کہ پرس گر سکتا ہے۔ مزید یہ کہ انہوں نے راستے میں موجود کئی گھروں پر دستک دے کر معلوم بھی کیا اور انہیں آگاہ بھی کیا کہ اگر آپ کو وہ پرس ملے مجھے اس نمبر پر کال کریں۔ لیکن ندارت ان خاتون کے پاس دنیا کے ہر انسان کی طرح دو آپشن تھے۔ ایک یہ کہ وہ اپنی قسمت کو روتی رہیں، خود کو کوستی رہیں اور اپنے نصیب پر آنسو بہاتی رہیں۔ اس صورتحال میں وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو کر کسی بھی قسم کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو سکتی تھیں۔ وقت ضائع کر کے صحت کو خطرے میں ڈال کر اور اپنی زبان خراب کرنے کے بعد بھی ان کا پرس بہرحال ان کو نہیں ملنا تھا۔ دوسرا راستہ برداشت کا تھا۔ اس کو اپنے نصیب پر صبر آ جاتا، وہ حالات کے دھارے پر خود کو چھوڑ دیتی۔ جب اس پرس کے گرنے یا گم ہونے اور نہ ملنے کا ذکر نکلتا، اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھتی اور وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بولتی کہ خدا کو شاید یہی منظور تھا، ہم تو اس کی رضا پر راضی ہیں۔ لیکن انہوں نے تیسرا راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا اور یہ شکر کا راستہ تھا۔ دن بھر میں جب بھی ان کو خیال آتا کہ ان کا نہایت ہی قیمتی پرس گم ہو گیا ہے تو وہ کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگتی، آنکھیں بند کر کے سوچنے لگتی کہ دروازے پر دستک ہوئی ہے اور کسی نے ان کا پرس ان کو واپس کر دیا ہے۔ اب اس پرس کو کھول کر دیکھ رہی ہیں اور اس میں سارا سامان جوں کا توں موجود ہے۔ اس طرح کرنے سے ان کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، امید کی کرن جل اٹھتی اور شکر گزاری کے جذبات دل میں موزن ہو جاتے۔ ان کو یہ عمل کرتے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ ان کی طبیعت اور مزاج میں خوشگواری کا احساس تھا۔ دل اور دماغ سے ہر قسم کی پریشانی، شکوہ اور شکایت ختم ہو چکی تھی کہ اچانک ان کے فون پر ایک انجان نمبر سے کال موصول ہوئی۔ فون اٹھایا تو دوسری طرف دیہاتی انداز میں کوئی گفتگو کر رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے پاس ایک پرس ہے اور اس نے بڑی مشکل سے پتہ لگایا ہے کہ شاید یہ آپ ہی کا ہے۔ خاتون نے پوچھا کہ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ دیہاتی نے جواب دیا کہ آپ کے پرس میں سے کسی آدمی کے نام کی پرچی نکلی تھی، میں نے اس کے سر نیم کو آپ کے شناختی کارڈ پر موجود نام کے ساتھ ملا کر ٹیلی فون ڈائریکٹری سے نمبر نکلوایا تو معلوم ہوا کہ وہ آپ کے والد کا نمبر ہے۔ ان سے بات ہوئی تو انہوں نے آپ کا نمبر دیا ہے، اب میں یہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ خاتون حیران و پریشان کبھی اپنے فون کو دیکھتی اور کبھی اپنی قسمت کو۔ یہ واقعہ 100% سچ ہے اور یہ کوئی انوکھا واقعہ بھی نہیں ہے، ایسے معجزے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی واقعہ حادثاتی یا اتفاقی نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو شخص دنیا میں شکر گزار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان کر دے گا۔ اسی طرح ناظرین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ درس و تدریس میں مشغول تھے کہ اچانک ان کا ایک خادم پریشان حال کمرے میں داخل ہوا اور کہا کہ حضرت، جس جہاز میں آپ کا تجارتی سامان آ رہا تھا وہ راستے میں ڈوب گیا ہے۔ امام صاحب مسکرائے، پورے اطمینان کے ساتھ فرمایا الحمدللہ، اور دوبارہ درس و تدریس میں لگ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ خادم دوبارہ اندر آیا اور کہنے لگا، حضرت خبر جھوٹی تھی، جہاز بندرگاہ پر صحیح سلامت لنگر انداز ہو گیا ہے۔ امام صاحب مسکرائے، الحمدللہ کہا اور پھر تعلیموں کا سلسلہ وہیں سے جوڑ دیا جہاں سے رکا تھا۔ ایک شاگرد نے حیرانی کے عالم میں دریافت کیا، امام صاحب یہ کیا ماجرا ہے؟ جہاز ڈوب گیا تو الحمدللہ، بچ گیا تو پھر الحمدللہ، آپ کی تو مسکراہٹ میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ امام صاحب نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور بولے، بیٹے وہ ڈوبا تھا تو اللہ کی مرضی تھی، اب بچ گیا ہے تو یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، ہمیں تو ہر حال میں اس کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ اس دنیا میں ایک قانون موجود ہے اور اس کو لا آف اٹریکشن یعنی قانون کشش کہتے ہیں۔ اس کی مثال بڑی سادہ ہے، ہمارے ارد گرد ہر جگہ لہریں موجود ہیں، یقین کرنا ہے تو ریڈیو آن کریں اور فریکوینسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دیں، آپ کو کسی چینل پر کوئی غم زدہ غزل ملے گی، آپ کا اختیار ہے کہ آپ فریکوینسی تبدیل کر دیں، کسی دوسرے چینل پر کوئی خوشگوار گانا دستیاب ہو جائے گا اور آپ کا مزاج بھی اس گانے کے موڈ اور غزل کے ساتھ ساتھ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ غم زدہ غزل والی لہریں کمرے سے چلی گئی ہیں یا اس فریکوینسی پر غم زدہ غزل موجود ہی نہیں رہی، بلکہ آپ نے اپنی فریکوینسی کو خوشگوار گانے کی طرف موڑ دیا ہے، اس لیے ہر طرف سے لہریں آپ کو خوشگوار گانا سنانے پر مجبور ہیں۔ بالکل یہی معاملہ قانون کشش کا ہے۔ جب آپ شکر گزار ہو، آپ بھی اپنی زندگی میں موجود چیزوں کی فہرست ترتیب دیں، اپنے پیسے،
رشتے، روزگار، بیوی بچے، تعلقات اور پڑوس وغیرہ۔ جس چیز کی زیادتی آپ کی زندگی میں ہوگی اور آپ اس سے خوش ہوں گے تو دراصل اس کے بارے میں آپ زیادہ شکر گزار رہتے ہیں، اور جس چیز میں کمی و کوتاہی ہے دراصل وہ آپ کی کم شکر گزار ہونے یا ناشکری کا نتیجہ ہے۔ بلوں کے ہر وقت ادا ہو جانے، تنخواہ وقت پر مل جانے، بچوں کی فیسیں ادا ہو جانے، 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھا لینے، جسم پر صاف ستھرے کپڑے، ہاتھ میں موبائل، گھر میں خیال کرنے والی ماں، بیوی، بہن، بیٹی، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والے بچے، اور نہ جانے کیا کیا نعمتیں ہیں جن پر آپ دن رات صبح و شام شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو بھی کم ہے۔ یاد رہے، شکر دل سے ادا ہونا چاہیے۔ آپ کے احساسات اور دل کی دھڑکنوں تک سے شکر گزاری کے جذبات پھوٹ رہے ہوں، آپ بات بات پر پورے خلوص دل کے ساتھ الحمدللہ کہہ رہے ہوں، صبح کوڑا لینے والے سے لے کر شام کو گھر چھوڑنے والے ڈرائیور تک کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک دفعہ تھینکس، شکریہ، جزاک اللہ تو بول کر دیکھیں۔ نہ آپ کا انگ انگ جھوم اٹھے تو بات کریں، اللہ تعالیٰ اس کائنات کو، اس کی ساری قوتوں کو آپ کی خدمت میں لگا دے گا۔ نہایت ہی کم ظرف اور ناشکرے ہیں ہم لوگ۔ سارا دن ہم اپنی فریکوینسی کو گلے شکووں پر ٹکا کر رکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہر طرف سے شکر گزاری کی لہریں آتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں شکر گزار ہونے اور ایمان لے آنے کے بعد بھی عذاب دے۔ اللہ تو بڑا قدردان اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اپنی زندگی کو اگر دنیا میں جنت بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہر کسی کے لیے اپنے دل اور دماغ سے گلے، شکوے اور شکایتیں نکال کر پھینک دیں۔ ہر انسان کا، ہر چیز کا، اس کائنات کا اور اللہ تعالیٰ کا ہر لمحہ شکر ادا کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ایک دفعہ آپ شکر کو اپنی زندگی میں لے آئیں، یہ کائنات آپ پر ایسے ایسے راز کھولے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو اپنی نعمت عطا فرمائی اور اس نے الحمدللہ کہا تو یہ حمد اس نعمت سے افضل ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و توصیف کی توفیق نصیب ہو جائے تو اس حمد کے سامنے دنیا و ما فیہا کی باقی نعمتیں ہیچ ہیں، کیونکہ یہ سب فانی ہے اور اللہ رب العزت کا نام اور اس کا ذکر باقی ہے۔ بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس بندے کو اللہ کریم نے اہل و عیال اور مال و دولت کی نعمت عطا فرمائی اور وہ ماشاءاللہ قوت الا باللہ کہے تو اس میں شکر نعمت کی وجہ سے سوائے موت کی اور کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔ ناظرین، قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکری پر ناراض ہوتے ہیں اور شکر گزاری پر اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت ہی سخت ہے۔ انسان جب اپنے گرد و پیش میں نظر ڈالتا ہے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرنے کے مختلف انداز ہیں۔ کئی لوگ فکری اور ذہنی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کے راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں سے فیض یاب ہونے کے باوجود ان نعمتوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کرنے کے بجائے اپنے علم و ہنر کے ساتھ کرتے ہیں، حالانکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کی طرف کرنی چاہیے۔ اسی طرح بہت سے لوگ زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور اچھے خاصے حالات ہونے کے باوجود ہر وقت گلے شکوے کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو ضائع کر کے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا غلط استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسراف کرنے سے منع کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بہت ناشکری کے نتیجے میں کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عطا کی گئی نعمتوں کو تلف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں ایک بستی کا ذکر کیا جس کو ملنے والی نعمتیں کفران نعمت کی وجہ سے چھن گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں اس مثال کو کچھ یوں بیان فرماتے ہیں، اور بیان کی کہ اللہ نے ایک مثال ایک بستی کی جو تھی امن و امان والی، اطمینان والی، آتا تھا ان کے پاس اس کا کھلا رزق ہر جگہ سے، تو اس نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی تو چکھایا اس کو اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس۔ اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے اس کے بالمقابل شکر گزاری کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ شکریہ ادا کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید عطا فرمائیں گے
اور جب آگاہ کر دیا تمہارے رب نے یقیناً اگر تم شکر کرو گے تو بلا شبہ ضرور میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 147 میں ارشاد ہوا، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کرو اور صحیح طور پر ایمان لے آؤ، اور اللہ قدردان خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب انسان ایمان اور شکر گزاری کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ شکر کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان کے قلب اور فکر میں یہ بات راسخ ہو کہ اس کے پاس جو نعمتیں بھی موجود ہیں در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا ہے، اور ان نعمتوں کا حصول تبھی ممکن ہوا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اپنا کرم فرمایا۔ قلبی اور فکری طور پر شکر کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو زبان سے بھی الحمدللہ کے الفاظ جاری کرنے چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا پر اس کی تعریف اور شکریہ کے الفاظ کہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39 میں ارشاد ہوا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے عطا کیے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق، بے شک میرا رب یقیناً خوب سننے والا ہے دعا کا۔ حدیث مبارکہ میں بھی شکر کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت انداز میں رہنمائی کی گئی ہے۔ بعض لوگ تکالیف کے باوجود اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے راستے کو نہیں چھوڑتے۔ جامعہ ترمذی میں اس حوالے سے ایک اہم حدیث درج ہے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی تو وہ اور بہت سی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔